آج ہم انہی معزز خواتین میں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار میں سے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہزادی حضرت زینب کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کی گوشے گزار کرتا چلوں گا۔ ناظرین سامعین محترم، آپ کا نام نامی ہے حضرت زینب، آپ کے والد گرامی کا نام ہے علی اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے فاطمۃ الزہرا۔ زینب بنت علی، حضرت علی ابن ابی طالب فاطمۃ الزہرا کی آپ شہزادی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معاہم اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین سامعین محترم، ہم تذکر صالحات کی عنوان سے خواتین کا وہ معزز خواتین کی مبارک زندگیوں کے مختصر سے حالات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ آج ہم انہی معزز خواتین میں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار میں سے حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہزادی حضرت زینب کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کی گوشے گزار کرتا چلوں گا۔ ناظرین سامعین محترم، آپ کا نام نامی ہے حضرت زینب، آپ کے والد گرامی کا نام ہے علی اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے فاطمۃ الزہرا۔ زینب بنت علی، حضرت علی ابن ابی طالب فاطمۃ الزہرا کی آپ شہزادی ہیں۔ آئیے حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے 3 شہزادے اور 2 شہزادیاں ہیں۔ حضرت امام حسن آپ کے شہزادے، حضرت امام حسین آپ کے دوسرے شہزادے اور اسی طرح حضرت محسن آپ کے تیسرے شہزادے، اور حضرت مولا کائنات کو فاطمۃ الزہرا سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، ایک حضرت زینب اور دوسری ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ آئیے ناظرین سامعین محترم، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نانی جان کا نام خدیجۃ الکبریٰ، آپ کی خالائیں وہ معزز خواتین ہیں جن کا نام نامی حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ آپ کے خالائیں ہیں۔ آئیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے تقریباً جو ہے سیرت میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ 61 سے زائد آپ کے القابات ہیں، 61 سے زائد آپ کے القابات ہیں۔ کوئی آپ کو ثانی زہرا کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی آپ کو صدیقہ کہہ کے یاد کرتا ہے، کوئی آپ کو محدثہ کہتا ہے، کوئی آپ کو راضیہ بالقدر والقضاء کہہ کر یاد کرتا ہے۔ یہ آپ کے القابات ہیں جو دنیا میں آپ کو ثانی زہرا کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں، کوئی محدثہ کہہ کے یاد کرتا ہے، کوئی صدیقہ کہہ کر آپ کو یاد کرتا ہے۔ اس طرح تقریباً 61 آپ کے القابات ہیں، لیکن یہ چند القابات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی آپ کو ہوئی، تقریباً 7 سال کی عمر مبارک تھی حضرت زینب کی۔ اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے۔ تقریباً اس کے 6 ماہ بعد ہی سیدہ کائنات خاتون جنت جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جو ہے تقریباً 6 مہینے کے بعد آپ فاطمۃ الزہرا بھی اس دنیا سے پردہ فرمائی۔ جو سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جب آخری وقت تھا تو آپ نے اپنی شہزادی اپنی بیٹی حضرت زینب کو بلا کر فرمایا کہ زینب دیکھو، میرے بعد تم جو ہے اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا، یعنی تم تو ان کا بحسن خوبی خیال رکھتی ہو، لیکن اب صرف بہن بن کر خیال نہیں کرنا بلکہ تم جو ہے بہن کے ساتھ ساتھ تم ان کی ماں بن کر بھی تم ان کا خیال کرنا فرمایا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ کائنات خاتون جنت اس وقت میں جو ہے آخری وقت میں یہ کلمات آپ کو فرمائے۔ بھائی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت آپ بڑی ہوئی، جب آپ کا نکاح ہوا تو اپنے چچا زاد چچرے بھائی یعنی حضرت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے جو بھائی تھے حضرت جعفر طیارہ،
ان کے جو بیٹے تھے حضرت عبداللہ، آپ کا جو نکاح ہوا وہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیارہ سے جو ہے آپ کا نکاح ہوا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کے جو شہزادے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ حضرت اون ہے، حضرت محمد ہے۔ اب آئیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات بھی جو ہے آپ کی سیرت میں موجود ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کا کیسا خیال رکھے۔ جس وقت سیدہ کائنات نے فرمایا کہ تم صرف ان کی بہن بن کر نہیں بلکہ جو ہے تم ان کی ماں بن کر رہنا، تو حضرت تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر حال میں اپنے ان بھائیوں کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرزمین کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی، جس وقت یزید بدبخت کیا جب ظلم ستم بڑھ گیا اور جو ہے اس وقت میں حضرت امام علی مقام نے حق کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے جب یہ عظیم قافلہ سرزمین کربلا پر پہنچا، تو اس وقت میں بھی وہ معزز خواتین جو اہل بیت اطہار کی تھی، ان میں بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو ہے وہ بھی آپ شریک رہی، حتیٰ کہ جو ہے اپنے یہ بچوں کو حضرت اون حضرت محمد کو بھی جو ہے آپ جو ہے ساتھ لے کر گئی تھی۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت میں سرزمین کربلا میں جب حق و باطل کا معرکہ ہوا، حضرت امام علی مقام جب آپ کے اہل خانہ میں جب جام شہادتوں کو پیتے گئے، اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ شہزادے حضرت اون حضرت محمد نے جس وقت جام شہادت کو نوش فرمایا، کسی نے آ کر حضرت زینب سے فرمایا کہ تمہارے یہ دونوں بیٹے حضرت اون حضرت محمد نے جام شہادت کو نوش فرمایا، تو اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی بارگاہ میں شکر آپ نے ادا فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کیسا صبر تھا، وہ ان تکالیف میں ان مصیبتوں میں، یعنی جو سرزمین کربلا میں ہے، وہ بھوک سے بھی آزمائے گئے، پیاس سے بھی آزمائے گئے، مالوں کے نقصان سے بھی آزمائے گئے، جانوں کے نقصان سے بھی آزمائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھرانے کو لڑتے ہوئے دیکھا، اپنے گھرانے کے عظیم عظیم لوگوں کو جام شہادت نوش فرماتے ہوئے دیکھا، اپنے بھائی کی شہادتوں کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ وہ شخصیت تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن اس وقت میں بھی، اس حالت میں بھی، ان آزمائشات میں بھی، ان مصائب میں بھی آپ نے صبر کے دامن کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چھوڑا۔ اب آئیے جس وقت حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی، پھر یہ لٹا ہوا قافلہ جب دربار یزید میں پہنچا، دیکھیے وہ معزز خواتین تھی، وہ اہل بیت اطہار کی، اور اس وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے حضرت امام زید العابدین وہ اس وقت صرف باقید حیات میں تھے، بقیہ آپ کی جو اولاد تھی حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر، انہوں نے جو ہے نا جام شہادتوں کو نوش فرما دیا۔ تو اس وقت میں بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ساتھ ہیں، اور حضرت امام حسین کے وہ شہزادے حضرت امام زید العابدین اس وقت بیمار تھے۔ جب شہادتوں کے بعد جب دربار یزید میں وہ اہل بیت اطہار کا وہ قافلہ جب وہ پہنچا، اور اس وقت حضرت امام زین العابدین بھی بیمار تھے، جب دربار یزید میں دمشق میں یہ قافلہ پہنچا، اس وقت دربار یزید میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ولولہ انگیز خطاب ہوا، وہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جن کا یہ معاملہ رہا اس وقت میں دربار یزید میں، یزید کے سامنے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کیا کلمات کہے، وہ روایتوں میں یہ بات موجود ہے۔ اس وقت کہا کہ اے بدبخت یزید، اگرچہ کہ حادثات زمانہ نے ہمیں اس موڑ پر لا کے رکھا ہے کہ مجھے قیدی بنایا ہے، لیکن جان لے میرے نزدیک تیری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، میرے نزدیک تیری طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی، خدا کی قسم میں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ فرمایا اللہ اکبر، بتایا کہ دیکھ تو نے ہم پر اتنا ظلم کیا، ہمارے گھرانے کو تو نے ختم کیا، تو سمجھتا ہوگا کہ میں تجھ سے ڈرتی ہوں گی، نہیں، میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ فرمایا اور کہا کہ اے یزید سن لے، ہم اہل بیت پیغمبر سے دشمنی کے لیے تو نے جتنی بھی سازشیں تو کر سکتا ہے کر لے، خدا کی عزت کی قسم ہمارے ناموں کو تو لوگوں کے دلوں سے نہیں مٹا سکتا، ہماری محبتوں کو تو لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتا، ہمارے نام کو تاریخ کے اوراق سے تو نہیں مٹا سکتا۔ کہا اللہ اکبر، اتنا جو ہے بلبلہ انگیز خطاب آپ نے کیا، یزید کے سامنے کھڑے رہ کر یزید کی دھجیاں اڑائی اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد میں یزید نے اس کے بعد کیا کیا
بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ بعد میں اس نے کیا کیا، ایک شخص کو جو ہے، بڑے معتبر شخص کو کہا کہ حضرت زینب کو اور ان لوگوں کو جو ہے نا آپ یہاں سے لے جا کر مدینہ شریف کو جو چھوڑ کر آئے. تو اس وقت یزید نے حکم جاری کر دیا. تو ایک معتبر شخص کے جب حوالے کیا تھا یزید یہ قافلے کو، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب پلٹ کر واپس آ رہی تھی، اپنے بھائی حضرت امام علی مقام امام حسین کی جب قبر کے قریب سے گزری تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. آپ نے فرمایا، اے میرے شفیق بھائی، میری ماں کے نور عین، میں کس زبان سے اور کس منہ سے وہ مصائب و سختیاں بیان کروں جو آپ کی جدائیگی کے بعد ہم پر کیے گئے. حضرت زینب نے کہا کہ حسین، آپ کی شہادت تک ہم پر ظلم نہیں رہا، آپ کی شہادت کے بعد ہم پر جو ہے اتنے مصائب آئے، ہم کیا منہ سے جو ہے ان مصائب ان تکالیفوں کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں. اس قوم نے ہمیں رسوا کیا ہے، ہماری تشہیر کی ہے، ہمیں طرح طرح کی اذیتیں دی پہنچائی ہے، ہم سے سخت کلامی کی ہے، میں کن کن سختیوں کا حال بیان کروں. اس وقت آپ امام حسین کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر آپ نے یہ معاملات یا احوال کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا. جب مدینے کے قریب پہنچے اس وقت حضرت زینب نے جو ہے اپنی چوڑیاں، اپنی کنگن نکال کر اس شخص کی طرف بھیجا جو آپ کے ساتھ یہاں آپ کو چھوڑنے کے لیے اس مقام تک آیا تھا، اور سارے راستے میں اچھا سلوک کرتا وہ شخص رہا. تو حضرت زینب نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے کنگن کو، اپنی چوڑیوں کو جو ہے نا جو اس وقت پہنی ہوئی تھی، آپ نے جو ہے وہاں پر اس شخص کے پاس بھجوایا. تو اس وقت اس شخص نے کہا کہ یہ زیورات واپس کر دیا. اس شخص نے کہا کہ مجھے ان زیورات کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو اس مقام تک جو ہے نا حفاظت کے ساتھ پہنچانے کے لیے آیا تھا. تو حضرت زینب کا یہ معاملہ دیکھیے کہ اتنی پریشانیوں سے وہ گزرتی ہوئی اور اس حالات سے گزرتی ہوئی جب مدینہ طیبہ آئی تو اندازہ کیجئے اس حالت میں بھی ان کی فیاضی اور مروت کا یہ عالم تھا. اللہ اکبر، کہ اس آنے والے شخص کا جو ہے نا آپ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے زیور، اپنے کنگن نکال کر پہنچا دیا تو آپ نے اس کو واپس کر دیا. سبحان اللہ، یہ جو اس حالت میں بھی جو ہے حضرت زینب کی فیاضی اور مروت کا یہ معاملہ رہا. معزز ناظرین، سامعین محترم، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہوا 15 رجب المرجب تقریباً 62 ہجری میں ملک شام میں آپ کی وفات ہوئی، اور تقریباً 57 سال 2 ماہ 10 دن جو ہے آپ جو ہے بقید حیات رہی. اور آپ کے تعلق سے حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں، میرے پھوپھی نے، حضرت امام زین العابدین نے کہا حضرت زینب جو آپ کی پھوپھی تھی، فرماتے میری پھوپھی نے سفر کربلا کی بے پناہ تکالیف اور مصیبتوں کو، اتنے جو ہے نا مصائب میں بھی کبھی نوافل کو ترک نہیں کیا. کون؟ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں اتنی مصیبتوں سے گزری میری پھوپھی جان، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ نوافل کو بھی وہ ترک کرنے والی نہیں تھی. سبحان اللہ، یہ معاملہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 10 دعاؤں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گھرانے کی معزز خواتین اور حضور کی صحابیات کی سیرت کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.